بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء ہے افلا یؤمنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، برکت اور رحمت آپ سب پر ہو۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ 10 سال بعد میں پھر سے بھیونڈی شہر میں موجود ہوں تقریر کرنے کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 10 سال پہلے میں نے مینا ٹھاکرے ہال میں ایک تقریر کی تھی، یونیورسل بردرہڈ، عالمی بھائی چارہ، اور آج میں آپ کے سامنے اسٹیڈیم میں ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، اور 10 سال پہلے بھی انگریزی میں کی تھی۔ چند مواقع پر جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں کہ میں کچھ بات اردو میں کہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میرے کمزور ہندی یا اردو میں کچھ بات کہوں۔ چونکہ میں نے تعلیم انگریزی میں حاصل کی ہے تو ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجیے اور میرے غلطیوں کو نظر انداز کیجیے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنے سائنٹیفک ٹرمنالوجیز ہے وہ اکثر انگریزی میں ہیں، سائنس کے جتنے الفاظ ہیں اکثر انگریزی میں ہیں، اور کیونکہ میں نے سائنس بھی انگریزی میں پڑھی ہے اسی لیے اس اردو تقریر میں مجھے اور دقت ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجیز کو اردو میں ترجمہ کرتے تو اکثر عوام اسے نہیں سمجھتی۔ مثال کے طور پہ علم حیاتیات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ماشاء اللہ بھرے میدان میں ہزاروں لوگ ہیں، کتنے لوگ علم حیاتیات کا مطلب جانتے ہیں؟ اپنا ہاتھ اوپر کر سکتے؟ 2% بھی نہیں۔ علم حیاتیات کا مطلب ہے بائیولوجی۔ کتنے لوگ بائیولوجی کا مطلب جانتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کیجئے۔ بائیولوجی ہاتھ اوپر کیجئے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں بائیولوجی کے بارے میں؟ ماشاءاللہ اکثر لوگ۔ تو اسی لیے جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ کے سر کے اوپر جاتا ہے، باؤنسر جاتا ہے۔ پھر جو اردو داں ہیں، جو ماہرین اردو زبان میں، وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کو اردو میں ترجمہ کروں یا ہندی میں ترجمہ کروں، لیکن ظاہر ہے کافی غلطیاں ہوگی۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری غلطیوں کو نظر انداز کیجیے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجیے۔ جیسے میں نے کہا تھا، آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے۔ ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز۔ الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز۔ قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آیا دور ادب کا،
लिटरेचर, पोएट्री। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और गैर मुसलमान अरबी दां ये कहते हैं कि अरबी में सबसे बेहतरीन किताब अरबी अदब के लिहाज से वो है कुरान मजीद। और अल्लाह सुब्हाना व ताला चुनौती देते हैं कुरान मजीद में। अल्लाह सुब्हाना व ताला चैलेंज करते हैं सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह सुब्हाना व ताला कहते हैं व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर आपको शक है कि हमने ये किताब नाजिल की हमारे बंदे पर, अगर आपको शक है, फातु बिसूरत मिन मिस्ली, तो आप एक सूरा कुरान मजीद जैसी पेश कीजिए। मिन मिस्ली, हू बहू नहीं, कुरान मजीद जैसी एक सूरा आप पेश कीजिए। वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और बुलाओ अपने मददगार को और अपने गवाह को अल्लाह के अलावा अगर आप सच्चे हैं। फ़इन लम तफ़अलू, और अगर आप नहीं पेश कर सकते, वलन तफ़अलू, और आप हरगिज़ पेश नहीं कर सकते, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार किया है। अल्लाह सुब्हाना व ताला इन 2 आयतों में चुनौती देते हैं, इंसानों को चैलेंज करते हैं। ये उस वक्त दौर था अरबी अदब का, उस वक्त अरबों को नाज था अपनी अरबी जबान पर, और वो समझते थे कि उनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। उस वक्त अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान मजीद नाजिल करते हैं और सारी इंसानियत को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि अगर आपको शक है कि ये किताब खुदा की तरफ से नहीं है, तो आप कुरान मजीद जैसी हू बहू नहीं, मिलती जुलती, हू बहू तो दूर की बात है, एक सूरा पेश करो। और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है 3 आयतों की, सिर्फ 10 अल्फाज। बहुत लोगों ने कोशिश की, एक इंसान ने भी कामयाबी नहीं पाई, और ता क़यामत कोई भी कुरान मजीद जैसी करीबन एक सूरा भी पेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज का दौर अदबी दौर नहीं है, इट्स नॉट एन एज ऑफ लिटरेचर एंड पोएट्री। अगर कोई किताब अपने आप को खुदा की तरफ से कहती है और अदबी अंदाज में कहती है कि दुनिया चपटी है, दुनिया सपाट है, क्या आज का जदीद इंसान इस बात को तस्लीम करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का दौर अदबी दौर नहीं है, आज का दौर है जदीद साइंस का दौर। आज हम कोशिश करेंगे यह तहकीक करने की, कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या टकराते हैं, कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या कुरान और जदीद साइंस टकराते हैं। इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह तज़किरा। एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं फिर से दोहराऊंगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। यह है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में जिक्र करती है। आज की इस तकरीर में
میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس، سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established، جو سائنسداں ثابت کر چکے ہیں۔ سائنٹیفک ہائپوتھیسس، سائنٹیفک تھیوریز، سائنٹیفک نظریہ، ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ many a time scientific hypothesis theories take U-turns۔ یہ سائنس کے نظریے جو ہیں کئی بار وہ اپنے نظریے سے پلٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس تقریر میں صرف میں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کروں گا، سائنس کے حقائق کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے ایسٹرونومی کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں۔ 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنسداں نے تحقیق کی ایک موضوع پہ، تخلیق کائنات، مطلب کریشن آف دا یونیورس، اور ان سائنسداں نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبولا تھا، بنیادی گولا، ابتدائی گولا۔ اس کے بعد دیر واز اے سیکنڈری سیپریشن، دوسری جدائی، دوسری علیحدگی، اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ۔ اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسیز، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں۔ اسے سائنسداں نے کہا بگ بینگ، بڑا دھماکہ۔ یہ جو سائنسداں نے تقریباً 40 سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں، تخلیق کائنات، قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ انبیاء کی، سورہ نمبر 21، آیت نمبر 30، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ جو تخلیق کائنات، کریشن آف دا یونیورس، بگ بینگ، بڑا دھماکہ، جو سائنسداں کو 40 سال پہلے پتا چلا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 11 اور 12 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا۔ اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا، عربی لفظ ہے دخان۔ اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا، انگلش میں کہتے ہیں گیس۔ لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک۔ کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ، دھند، جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم۔ دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں، دھند نہیں دیکھتے۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں، اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے۔ جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے، اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس۔ آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے، چپٹی ہے۔ سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے، وہ ایسا فرانسس ڈریک، سن 1577، 1577، when he sailed around the earth، جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول، تو فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31،
آیت نمبر 29 میں الم ترا ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستے آہستے دن میں تبدیل کیا اور دن کو دھیرے دھیرے آہستے آہستے رات میں تبدیل کیا. یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستے آہستے دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے. قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ جس کے معنی لپیٹنا. جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے, a person coils the turban on the head, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے. یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 چیپٹر 79 آیت نمبر 30 میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے. دہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا اور دہا کی دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے جس کے معنی ہے بیضا, جس کے معنی ہے انڈا. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے, بیضوی ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے. وہ اوپر اور نیچے سے فرام دا پولز اٹ از فلیٹنڈ, اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے, جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو اسفیریکل ان شیپ, ارضی بیضوی. اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ عام انڈے کے لیے نہیں ہے, عام بیضے کے لیے نہیں, خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے, شتر مرغ کے بیضے کے لیے. اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرغ کا بیضا انڈا از جیو اسفیریکل ان شیپ, ارضی بیضوی کے شکل میں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین, یہ دھرتی اس جیو اسفیریکل ان شیپ, ارضی بیضوی شکل میں ہے. پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے, چاند کی روشنی, یہ اس کی خود کی روشنی ہے. چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی, چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے, یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے, سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے, بوروڈ لائٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے, تاروں کے جھنڈ, اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے, سلگتا ہوا چراغ, اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے. قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس, اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج, وہاج اور دیا, جس کے معنی ہے سلگتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا. تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے, اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر, اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور. منیر مینز بوروڈ لائٹ, لی ہوئی روشنی, یا نور میننگ ریفلیکٹڈ لائٹ, منعکس شدہ روشنی, ریفلیکٹڈ لائٹ. آپ سوچ سکتے قرآن مجید 1400 سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے, چاند کی لی ہوئی روشنی ہے. اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کے علاوہ سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں, اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 آیت نمبر 15 اور 16 میں.
پہلے سائنسداں یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ. اور یہ لوگ 2 صدی سے، ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے. 16ویں صدی تک، جب تک کوپرنیکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں، لیکن سورج کے گول زمین، چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری، مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ. اور سن 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ جس کا نام تھا یوہنس کیپلر، اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرونوما نووا کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں، لیکن زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. دے آر روٹیٹنگ اباؤٹ their own axis. اور جب میں اسکول میں تھا، میں سن 1981 میں 10ویں میں تھا، جغرافی میں نے پڑھا تھا کہ زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، وہ چکر لگا رہے ہیں، دے ریوالونگ اینڈ روٹیٹنگ، اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. لیکن سورج اپنے محور پہ گردش نہیں کر رہا ہے. لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن بنایا. والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. قرآن کا لفظ یہاں ہے یسبحون. قرآن یہ کہتا ہے کہ سن اینڈ دا مون آر ریوالونگ، چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے. اس کے علاوہ یسبحون، یہ عربی لفظ یسبحون آتا ہے لفظ صباح سے، اور صباح ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے موومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سباہ کر رہا ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے. اگر میں کہوں گا کوئی سباہ کر رہا ہے زمین پہ، اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لیے، فار اے سیلیسٹل باڈی، اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائی ہو رہا ہے یا فلوٹ ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے اٹ از روٹیٹنگ اباؤٹ اٹس اون ایکسس، وہ اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عکس ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ایک آلے کے ذریعے، اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپاٹس ہے، اور یہ بلیک سپاٹس تقریباً 25 دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً 25 دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لیے. تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. جو میں نے اسکول میں تقریباً 28 سال پہلے پڑھا تھا کہ سورج واز اسٹیشنری، سورج گردش نہیں کر رہا ہے، تو 28 سال پہلے میں نے اسکول میں پڑھا. آج سائنس اسے تسلیم کرتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. اور آج اکثر اسکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکارپوریٹ کیا جا چکا ہے. یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40 میں، کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی. The sun cannot outstrip the moon, neither can night catch up with the day.
کل فی فلک یسبحون، یہ اپنے محور پہ گردش کر رہے. اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے، جو ریولیوشن کا ہے، وہ ڈفرینٹ ہے، وہ علیحدہ ہے، اسی لیے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں، اٹ از ڈیو ٹو اے کیمیکل ریئیکشن. یہ ایک کیمیکل ریئیکشن کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، اور ایک دن یہ کیمیکل ریئیکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا. لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے، اور کروڑوں سال کے بعد ایک کیمیکل ریئیکشن بند ہوگا. یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف. سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ. سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے. مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. مستقر کے معنی کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے. یہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولر اپیکس. ان دا ہرکولینز الفا لائرا 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار پہ. قرآن میں لکھا ہے مستقر، مقرر جگہ کی طرف. سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے، مقرر جگہ اور مقرر وقت، دونوں الحمدللہ صحیح ہے. اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 کے علاوہ سورہ رعد میں بھی ہے، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29، اور سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں. سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایٹماسفیئر، وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے. اور سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز لائک الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، یہ چھت، یہ ایٹماسفیئر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے، ورنہ زمین پہ جاندار چیز مٹ جائیں گی. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، a protected ceiling, a canopy well guarded. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، جو سائنسدان نے حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے کہا کہ یہ ایٹماسفیئر از اے پروٹیکٹڈ سیلنگ. جب میں اسکول میں تھا تقریباً 28 سال پہلے، میں نے سائنس میں سیکھا تھا دیر آر 3 ٹائپس آف میٹر، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس. 3 قسم کے مادہ تھے، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 3 مادہ، 3 اسٹیٹس آف میٹر کے علاوہ اور بھی ہے. ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ آرگنائز ایسٹرونومیکل سسٹمز کے باہر، آرگنائز فلکیات کے باہر خلا تھا، ویکیوم تھا. آج سائنس کہتی ہے کیا انٹرسٹیلر اسپیس، سیارے کے بیچ مادے کے پل ہے، برجز آف میٹر ہے، جسے آج ہم کہتے ہیں پلازما، جسے سائنسداں کہتے ہیں 4th اسٹیٹ آف میٹر، 4تھی قسم مادے کی آج سائنسداں کہتے ہیں پلازما ہے. قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں 59 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں بنائیں. مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں ویکیوم نہیں ہے. آج سائنس اسے کہتی ہے مادے کے پل، برجز آف میٹر، کہتی ہے پلازما ہے، 4th اسٹیٹ آف میٹر.
اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 کے علاوہ سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85 میں، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4 میں، سورہ صفات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 5 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 3 میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں. ٹاکنگ اباؤٹ دا فورتھ اسٹیٹ آف میٹر پلازما. ایک مشہور سائنٹسٹ جس کا نام ایڈوین ہبل ہے، اس نے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے، دا یونیورس از ایکسپینڈنگ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 آیت نمبر 47 میں کہ ہم نے یہ کائنات بنائی پھیلتی ہوئی. عربی لفظ مؤسیونا، پھیلنا. اور آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے. our universe is expanding. کئی دشمن اسلام یہ کہیں گے، جو کرٹکس آف اسلام یہ کہیں گے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہونا کوئی عجوبہ نہیں، نتھنگ گریٹ، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہے، کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے، لیکن ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کچھ صدی بعد عرب فلکیات کے میدان میں ماہر بنے. تو قرآن مجید سے عرب نے فلکیات سیکھا، نہ کہ الٹا. ذکر کریں گے طبیعت کا. طبیعت انگلش میں کہتے ہیں فزکس. اور کئی صدی پہلے ایک نظریہ تھا جسے کہتے ہیں ایٹمزم. اور 23 صدی پہلے گریکس، پرٹیکولرلی ڈیموکریٹس، ان نے یہ ایٹمزم کے بارے میں سب سے پہلے کہا، ایٹمزم کے نظریے کے بارے میں، اور کہا کہ میٹر کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ایٹم، مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ذرہ. عربی اور اردو میں ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ. اور اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہم مانتے ہیں کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹ آف میٹر ہیونگ دا کیریکٹرسٹکس آف دا ایلیمنٹ. ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو ایلیمنٹ کے کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے، لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے انٹو پروٹونز، الیکٹرونز، نیوٹرونز. قرآن مجید میں ذرے کا ذکر ہے تو لوگ سمجھیں گے قرآن مجید آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ پرانی کتاب ہے. ذرے کا ذکر ہے، اب یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. قرآن میں ذرے کا ذکر ہے، لیکن ذرے کے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3 میں کہ انکار کرنے والے جب کہیں گے کہ وہ گھڑی کبھی بھی نہیں آئے گی، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے، جس کے پاس علم غیب ہے، جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں، اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کا علم بھی اس کی کتاب میں محفوظ ہے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ذرے برابر چیز کا علم ہے اللہ کے پاس، اور ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم بھی ہے. اور یہ انفارمیشن، یہ خبر دہرائی گئی ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے، اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کی کتاب میں محفوظ ہے. تو قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، قرآن اپ ٹو ڈیٹ ہے. قرآن پرانی کتاب نہیں، بٹ الحمدللہ جدید کتاب ہے. اب ہم ذکر کریں گے واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں. ہم جو اسکول میں پڑھتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں، سب سے پہلے اس جدید
پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برنارڈ پیلیسی نے سن 1580 میں. اور ہم جانتے ہیں، ہم نے اسکول میں پڑھا ہے کہ واٹر ایواپریٹ فرام دی اوشن، پانی سمندر سے بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، جڑ کے بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں اور اندرونی حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں، پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے. بارش برسنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر، اسٹریم بن کے، لیک بن کے پھر سے جاتا ہے سمندر میں، اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے. پہلے لوگ کو 16ویں صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا. 7 صدی قبل مسیح تھیلز آف ملیٹس نے کہا تھا یہ بارش کیسے آتی تھی. یہ جو اوشن کا سپرے ہے، سپرے آف دی اوشن، ہوا سے اٹھاتی تھی اور اندرونی حصے میں بارش جیسے برساتی تھی. یہ لوگ سمجھتے تھے بارش اس طریقے آتی تھی. لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا. کئی نظریات تھے. لوگ پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا دباؤ پانی پہ، سمندر پہ، پانی کو زمین سے نیچے لے جاتا تھا اور اس طریقے سے زمین کے نیچے پانی آتا تھا. لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو کے وقت کہ یہ پانی ایک خفیہ راستے سے واپس جاتا تھا سمندر کی طرف. سمندر میں سیکریٹ پیسج، the great abyss known as the Tartarus at the time of Pluto. ایک خفیہ راستے سے پانی زمین کے نیچے سے جاتا تھا سمندر میں، اسے کہتے تھے گریٹ ایبس ٹارٹرس. اور یہ لوگ سمجھتے تھے 16ویں صدی تک. 18ویں صدی میں ڈیسکارٹس بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا، اور 19ویں صدی میں ایرسٹوٹل کا نظریہ بھی لوگ سمجھتے تھے صحیح ہے کہ ویپر was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was a source of water for the springs. یہ پانی کی بھاپ پہاڑ میں جم جاتی تھی اور پھر زمین کے نیچے بنتے تھے تالاب جو سپرنگز کو پانی دیتے تھے. یہ تالاب، انڈر گراؤنڈ تالاب جو ہے، سپرنگز کو پانی دیتے تھے. آج ہم جانتے ہیں یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے، یہ اصل میں جب بارش کا پانی گرتا ہے زمین پہ جو کریکس ہوتے ہیں اور سورسز کے ذریعے، کریکس کے ذریعے یہ پانی نیچے جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں. اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں جس میں کریکس ہے اس کے ذریعے زمین میں پانی دیتا ہے، اور جو بوئی ہوئی زمین ہے وہ رنگ برنگی ہو جاتی ہے. اٹ برنگز ویریس کلرز آف سون فیلڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی آسمان سے برساتے ہیں اور اس پانی کو جما سکتے ہیں اور اس پانی کو بہا سکتے بھی ہے. بہانے پہ قادر ہے. اللہ کین اسٹور the water as well as drain it. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ طارق میں، سورہ نمبر 86 چیپٹر 86 آیت نمبر 11 میں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ، that heaven which returns، وہ آسمان جو واپس دیتا ہے. ایک معنی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ کی ہے کہ جو ڈینجرس ریز ہے، الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، جو زمین پہ آنے کے پہلے آسمان اسے واپس پھینک دیتا ہے اس طرف. اس کے علاوہ یہ جو پانی کا بھاپ ہے، واٹر ویپرائز ہوتا ہے، بادل میں بنتا ہے اور پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22 میں، We cause fecundating winds، ہم ہوا کے ذریعے بادل کو بھوجل کرتے ہیں. عربی لفظ لواقی، لقا سے آتا ہے، جس کا معنی ہے ٹو امپریگنیٹ، ٹو فیکنڈیٹ، برآور کرنا، بوجھل کرنا. ہوا بادل کو
पोलन ग्रेन्स के जरिए बोझल करती है, इट इम्प्रेग्नेट्स द क्लाउड। और दूसरी वजह है कि बादल जब आपस में मिलते हैं दे कंडेंस, उसके बाद पानी बरसता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 43 में 43 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला हवा के जरिए बादल को चलाते हैं, ले जाते हैं, जेंटली पुशेस द क्लाउड्स। फिर ये बादल आपस में जुड़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 48 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला हवा के जरिए बादल को हिलाते हैं और ले जाते हैं अंदरूनी हिस्से में। उसके बाद बादल को छोटे छोटे हिस्से में तकसीम करते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। कुरान मजीद में पानी के चक्कर के बारे में गहराई से जिक्र है, तफसील से जिक्र है कई जगह। सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 57 में, सूरह रौद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 17 में, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 48 और 49 में, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 9 में, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 34 में, सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 5 में, सूरह कौफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 9 और 10 में, सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68 to 70, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 30, सूरह तारिक सूरह नंबर 86 आयत नंबर 11। कई आयतें हैं कुरान मजीद में जो तफसील के साथ जिक्र करते हैं पानी के चक्कर के बारे में। सिर्फ पानी के चक्कर के बारे में अगर जिक्र करें घंटों तक तकरीर दे सकते हैं, सिर्फ कुरान मजीद में पानी के चक्कर का जिक्र। अब हम तस्करा करेंगे अर्जियात के बारे में, जियोलॉजी। आज माहिरीन अर्जियात, जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जमीन का रेडियस निस्फ कतर, रेडियस उर्दू में कहते हैं निस्फ कतर, वो तकरीबन 3750 मील है। और जो अंदरूनी हिस्सा है जमीन का वो सयाल है, लिक्विड है, हॉट लिक्विड, गर्म सयाल, और इसमें कोई जानदार चीज जी नहीं सकती। लेकिन ऊपर का हिस्सा है वो सॉलिड है, वो ठोस है, और ऊपर जो सुपरफिशियल अर्थ क्रस्ट है, जमीन की सतह, अर्थ क्रस्ट, ये बहुत पतली है, तकरीबन 1 से 30 मील पतली, सिर्फ 1% से कम। और बहुत से इम्कान है कि ये जमीन की सतह हिल जाएंगी, अर्थ क्रस्ट विल शेक। आज साइंसदान ये कहते हैं ड्यू टू द फोल्डिंग फिनोमेना इट गिव्स राइज टू माउंटेन रेंजेस। एक फोल्डिंग फिनोमेना है जिससे पहाड़ पैदा होते हैं, और इस पहाड़ के वजह से जमीन की सतह को इस्तेकाम मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नबा में सूरह नंबर 78 आयत नंबर 6 और 7 में, हमने जमीन बिछाई है बल जिबाला औतादा, और पहाड़ को औताद जैसा बनाया है। औताद अरबी में कहते हैं खूंटे को, टेंट पेग्स, स्टेक्स में हो। और हम जानते हैं जब टेंट पेग को जमीन में हम डालते हैं, जब खूंटे को जमीन में डालते हैं तो अक्सर हिस्सा जमीन के नीचे गड़ जाता है, ऊपरी हिस्सा बहुत कम रहता है, 10% से कम। जिस तरीके से आइसबर्ग पानी में, बर्फ का गोला आइसबर्ग, तो पानी में देखते हैं सिर्फ 10% पानी के ऊपर है, 90% से ज्यादा पानी के नीचे। उसी तरीके से पहाड़, जो ऊपरी हिस्सा हम पहाड़ का देखते हैं वो खूंटे जैसा है, मैखो जैसा है, टेंट पेग जैसा है, ऊपर का हिस्सा बहुत छोटा है, अक्सर तकरीबन 90% जमीन के नीचे है। और इसकी वजह है कि जमीन को इस्तेकाम, स्टेबिलिटी देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में सूरह 79 आयत नंबर 32 में, और सूरह गाशिया सूरह नंबर 88 आयत नंबर 19 में, हमने पहाड़ को जमीन से मजबूती से बनाया है।
We have placed on the earth mountain standing firm. जमीन पे हमने पहाड़ मजबूती से बनाया है. अर्जियात में, जियोलॉजी के मैदान में एक बहुत अहम किताब है जो अक्सर दुनिया भर जब जियोलॉजी के सब्जेक्ट में इसे गाइड माना जाता है, उस किताब का नाम है अर्थ, जमीन. और इसके एक लेखक, वन ऑफ द ऑथर्स, उसका नाम है डॉक्टर फ्रैंक प्रेस, जो यूएसए के साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट थे और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जिमी कार्टर के साइंस एडवाइजर थे. डॉक्टर फ्रैंक प्रेस अर्थ किताब में पहाड़ का नक्शा बनाते हैं और दिखाते हैं कि पहाड़ के जड़ जमीन के नीचे है, वेज शेप, और लिखते हैं अपनी किताब में कि पहाड़ का अहम मकसद है कि जमीन को इस्तेकाम देना, टू गिव स्टेबिलिटी टू दी अर्थ. और कुरान में हू बहू वही जिक्र है 1400 साल पहले. सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 31 में, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 15 और सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10 में, कि हमने जमीन पर पहाड़ जमा के रखा है ताकि जमीन न हिले. कुरान में लिखा है पहाड़ का अहम मकसद है जमीन को हिलने से बचाना, टू गिव स्टेबिलिटी टू द अर्थ, टू प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम शेकिंग. आप सोच सकते हैं कुरान मजीद में 1400 साल पहले इसका जिक्र है, और साइंसदान ने आज कल हाल ही में 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले इसे तस्लीम किया, और कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है. अब हम तस्किरा करेंगे इल्म बहर के बारे में, ओशनोग्राफी के बारे में. और ओशनोग्राफी के फील्ड में कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 53 में, 53 में, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 किस्म के पानी बनाए हैं, एक पीने वाला और मीठा और दूसरा खारा और कड़वा. और दोनों के बीच अल्लाह ने एक बरज़ख बनाया है, बिना दिखने वाला एक वेल, एक पर्दा. अरबी में लफ्ज़ बरज़ख, बरज़ख के मानी पर्दा. जिस तरीके से इंसान मरता है और वापस से क़यामत में उठने के पहले हम कहते हैं बरज़ख में है, अनसीन, जो देखे नहीं जा सकता है वो जिंदगी. कुरान में कहा गया बरज़ख, ना देखे जाने वाला पर्दा. कुरान में फिर से इसका जिक्र है सूरह रहमान में सूरह नंबर 55 आयत नंबर 19 और 20 में, जो आज हमारे नन्हे से कारी ने उसकी तिलावत की. मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ लाबगियान, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 किस्म के पानी बनाए जो आपस में मिलते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक बरज़ख है, इनके दरमियान एक पर्दा है. लोग पहले जानते थे कि 2 किस्म के पानी है, खारा और मीठा, खारा पानी मीठा पानी, लेकिन मुफस्सिरीन कुरान ये नहीं समझ पाते थे अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है जब कहता है कि खारे और मीठे पानी के दरमियान बरज़ख है. पानी आपस में मिलता है लेकिन ये एक दूसरे से घुल मिल नहीं सकता. खारा पानी और मीठा पानी मिलता है लेकिन इनके दरमियान बरज़ख है ताकि एक पानी दूसरे पानी में मिल नहीं सके. तो मुफस्सिर कुरान ये समझ नहीं पाते थे अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहता है. आज जो साइंस तरक्की करने के बाद और इल्म बहर के बारे में हम आज और जानते हैं, जो प्रोफेसर है, जो यूएसए के मशहूर माहिर है इल्म बहर में, ये साइंटिस्ट ने कहा, इसके मानी है आज हम जानते हैं कि जब भी मीठा पानी खारे पानी में जाता है, बहता है, वो मीठा पानी अपनी मिठास को खो देता है और खारा बन जाता है, और इसके दरमियान देयर इज अ ट्रांजिशनल होमोजेनाइजिंग एरिया, जो अरबी में कुरान में लिखा है बरज़ख, एक पर्दा. आज जो साइंस ने जाना, कुरान मजीद ने 1400 साल पहले लिखा कि खारे और मीठे पानी के दरमियान है एक पर्दा. ये पानी मिलता है लेकिन आपस में घुल मिल नहीं सकता. दे मीट बट दे डू नॉट मिक्स. और सबसे बेहतरीन मिसाल जो हम आँख से देख सकते हैं वो है साउथ अफ्रीका में
in the southern part, in the Cape area. دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتے ہم دیکھ سکتے. ہم یہ بھی دیکھتے کہ دونوں پانی کا رنگ الگ ہے. یہ مثال ہم ایجپٹ مصر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جب ریور نائل فلوز انٹو دا میڈیٹرینین سی. ریور نائل بہتی ہے میڈیٹرینین سی میں. اور سب سے بہترین مثال ہے گلف سٹریم جو ہزاروں میلوں تک چلتی ہے. گلف سٹریم شروع ہوتی ہے گلف آف میکسیکو میں, نارتھ ورڈ جاتی ہے ٹورڈ دا ایسٹ کوسٹ آف نارتھ امریکہ, پھر جاتی ہے ایسٹ ورڈ ٹورڈ دا ویسٹ کوسٹ آف یورپ. ہزاروں میل بہتی ہے, دونوں پانی لیکن علیحدہ ہے, دے آر سپریٹ, ڈسٹنکٹ. اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گلف سٹریم کے کنارے پہ اور پانی ایک طرف سے لیں گے اور پانی دوسرے طرف سے لیں گے تو پتا چلتا ہے ایک پانی میٹھا ہے ایک کھارا. اس کی حرارت, اس کی ٹیمپریچر بھی ڈفرینٹ ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید میں علم بحر کی. کچھ عربوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لی سورہ نور کی, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40, اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس. پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ ماہر تھے علم بحر میں. ہی واز اے مرین جیولوجسٹ. اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا, موج پر موج, لہر پہ لہر, اس کے اوپر بادل. جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ جسے روشنی نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا. یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے, یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے. اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا تھا. سینکڑوں سال پہلے, 100-200 سال پہلے جب سب مرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائی میں گیا تب انہیں پتا لگا اور تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. عام انسان 20 میٹر سے زیادہ جب سمندر میں اندر جاتا ہے تو وہ تیر نہیں سکتا, اور 200 میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بنا کوئی آلہ کے, بنا کوئی ایکوپمنٹ کے, تو انسان مر جائے گا. آج سب مرین کے ذریعے ہم انڈر واٹر جا سکتے, ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. پروفیسر درگا راؤ نے کہا اندھیرا 2 وجہ کے لیے ہے. سب سے پہلی وجہ ہے جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے, روشنی کی کرن, تو ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن 7 رنگ سے بنی ہوئی ہے, وبگیور, وائلٹ, انڈیگو, بلو, گرین, یلو, اورنج اور ریڈ. وائلٹ, انڈیگو, بیگنی, بلو, نیلا, گرین, ہرا, یلو, پیلا, اورنج, نارنگی, ریڈ, لال. سب سے پہلے 10 یا 15 میٹر پانی کے نیچے لال رنگ جذب ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان اگر پانی میں 30 میٹر کی گہرائی پہ جاتا ہے, اگر اسے چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ انسان اپنے خون کا لال رنگ دیکھ نہیں سکے گا. 30 سے 50 میٹر جذب ہوتا ہے نارنگی رنگ. 50 سے 100 میٹر کے درمیان پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے پیلا رنگ. 100 سے 200 میٹر کے درمیان جذب ہوتا ہے ہرا رنگ, اور 200 میٹر کے بعد پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے نیلا رنگ, اور اس کے نیچے پورا اندھیرا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت, انکار کرنے والے جو خدا کا انکار کرتے ہیں, جو خدا میں نہیں مانتے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نہیں مانتے, انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرا پہ اندھیرا,
लहर पे लहर, उसके ऊपर बादल। दूसरी वजह अंधेरे की है, प्रोफेसर दुर्गा राव कहते हैं, वो है बादल। जब सूरज की रोशनी आती है, कई बार बादल उस रोशनी को जज़्ब कर लेता है, इसलिए बादल के नीचे हम देखते हैं अंधेरा। और जो रोशनी बादल के जरिए जज़्ब नहीं होती और जब समुद्र में जाती है, कई बार जो समुद्र के ऊपर लहरें हैं वो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करती है, और जो लाइट रेस, जो रोशनी की किरण रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो समुद्र में दाखिल होती है। और जैसे मैंने कहा, एक रंग के बाद एक रंग जज्ब होता है। इन कुरान मजीद में लिखा है, इनकार करने वाले की जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से गहरे समुद्र में अंधेरे पे अंधेरा, लहर पे लहर। इसके क्या मानी, लहर पे लहर? हम इंसान जानते थे कि समुद्र के ऊपर लहर है, लेकिन सन 1900 में हमें पता लगा कि समुद्र के नीचे भी लहर है। उसे कहते हैं इंटरनल वेव्स, अंदरूनी लहर, जो डिफरेंशिएट करती है सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ओशन को डीप पार्ट ऑफ द ओशन से। ये अंदरूनी लहर तकसीम करती है समुद्र को ऊपरी से और अंदरूनी हिस्से में। ऊपरी हिस्सा, सुपरफिशियल पार्ट इज लिट अप एंड वार्म, गर्म होता है और उसमें रोशनी होती है। जो गहरा भाग होता है समुद्र का, वो अंधेरा होता है और ठंडा होता है। ये इंटरनल वेव्स, अंदरूनी लहर, हमें पता चली तकरीबन 110 साल पहले। कुरान में लिखा है लहर पर लहर, यानी अंदरूनी लहर के ऊपर है सुपरफिशियल वेव्स। इसीलिए मछलियां भी जब गहराई में जाती है वो देख नहीं सकती, अपनी खुद की रोशनी ले जाती है। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन मछली खुद की रोशनी के जरिए देख सकती है गहरे अंधेरे में। प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा कि ये किताब कुरान मजीद इंसान की लिखी हुई किताब हो ही नहीं सकती। और प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा ये किताब खुदा की तरफ से है। अब हम जिक्र करेंगे इल्म हयातियात, बायोलॉजी के बारे में। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, जिस आयत की तिलावत की मैंने इस तकरीर के पहले, उसके आखिरी भाग में अल्लाह ताला फरमाते वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन है अफला युमिनून, हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले रेगिस्तान में जहाँ पानी की किल्लत थी, वहाँ कुरान मजीद में लिखा है हर जानदार चीज हमने पानी से बनाई। कौन उसे मान सकता था उस वक्त? आज जब साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता चलता है कि हर जानदार चीज में सेल है, उसका बेसिक पार्ट है साइटोप्लाज्म, जिसमें 80% पानी है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 50 से 90% पानी है, और हर जानदार चीज को जीने के लिए पानी की जरूरत है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 45 में हमने हर जानवर को पानी से बनाया। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 54 में हमने हर इंसान को पानी से बनाया है। अब हम जिक्र करेंगे इल्म नबातात का। नबातात के मानी है बॉटनी। हमें पहले ये नहीं पता था कि पेड़ पौधे में भी जिन्स है, मुअन्नस और मुज़क्कर। ये हाल ही में जब साइंस तरक्की का हमें पता चला कि पेड़ पौधे में भी मुज़क्कर और मुअन्नस है, जिन्स है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 53 में, आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से पानी बरसाता है और इसके जरिए पेड़ और पौधे जोड़ों में पैदा करता है, मुअन्नस और मुज़क्कर। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 3 में कि हर फल हमने बनाया जोड़े में 2 और 2। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले जो हमने हाल ही में जाना कि पेड़ पौधे में भी जिन्स है, मुअन्नस और मुज़क्कर। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 49 हमने हर चीज जोड़े में बनाई। तो जानदार है या जानदार नहीं है, हर चीज हमने जोड़े में बनाई। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी है, फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी जोड़े है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह यासीन में सूरह नंबर 36 आयत नंबर 36 में हर चीज जो जमीन से पैदा होती है, हर इंसान को हमने जोड़े में बनाया है, और जो चीज इंसान जानते हैं और नहीं जानते हैं उसको भी हमने जोड़े में बनाया है।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز جوڑوں میں بنائی. اب ہم ذکر کریں گے علم حیوانات کا، زوالوجی، علم حیوانات، زوالوجی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں، ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے، ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے. We have made them to live in communities like the human beings, the animals and the birds. اور آج سائنس تسلیم کرتا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسانوں جیسے گروہوں میں رہتے ہیں. They live in communities. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں، 68 اور 69 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتا بنائیں پیڑ میں، پہاڑ میں، انسان جہاں رہتے ہیں وہاں، اور مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ ہم نے سکھایا شہد کی مکھی کو مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے؟ سن 1973 میں 1973 میں ایک مشہور سائنسداں جس کا نام تھا فون فریش، اس کو نوبل پرائز ملا ڈسکرائب کرنے کے لیے دا بیہیویئر آف دا بی اینڈ ہاؤ دے فائنڈ دا اسپیشیس پاتھ آف دا لارڈ. اس کو نوبل پرائز ملا شہد کی مکھی کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے. اور فون فریش کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مد مکھی، شہد کی مکھی ایک نیا باغیچہ ڈھونڈتی ہے اور ایک نیا پھول ڈھونڈتی ہے جس سے نیکٹر کو لیا جا سکتا ہے، وہ اپنے دوست سے جا کے کہتی ہے یہ نئے پھول کی دشا، اس نئے پھول تک کس طریقے سے پہنچنا اس کا نقشہ بتاتی ہے اپنے بدن کو ہلانے سے، جسے سائنس میں کہتے ہیں بی ڈانس. شہد کے مکھی کا ناچنا اپنے بدن کو ہلانے کے ذریعے وہ بتاتی ہے کس طریقے سے اس نئے پھول کی طرف آپ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ آج سائنس جانتا ہے ڈیو ٹو ہائی فوٹوگرافک میتھڈز. اور قرآن میں جو شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں ورکر بی، اس کا جنس کہا گیا ہے کہ وہ ہے فیمینن، وہ مؤنث ہے. عربی میں کہا گیا فصل کی کلی، مطلب مؤنث. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ وہ کام کرنے والی شہد کی مکھی ہے مذکر، میل ہے. اسی لیے شیکسپیئر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہنری دا فورتھ میں کہ سولجر بیز، مرد شہد کی مکھی آپس میں بات کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں راجا کے پاس. آج سائنس کہتی ہے کہ جو کام کرنے والے شہد کی مکھی وہ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، دے آر فیمینائن. اور وہ راجا کے پاس جا کے رپورٹ نہیں کرتی، وہ رانی کے پاس جا کے رپورٹ کرتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید 1400 سال پہلے اس ورکر بی کا جنس بھی بتاتا ہے کہ فیمینن ہے، مؤنث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41 میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثال ہے مکڑی جیسی، لائک اے اسپائڈر. اور مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر کمزور ہے. قرآن مجید میں یہ کہنے کے علاوہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بناتے ہیں وہ اپنا گھر ویب جیسا، جالا جیسا گھر بناتے ہیں جو کمزور ہے، نازک ہے. اس کے علاوہ یہ اشارہ کر رہا ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ many a time the female spider kills the male spider. مکڑی مکڑے کا قتل کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بتانے کے علاوہ کہ جو جال مکڑی کا کمزور ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ فیملی ریلیشن شپ، گھر میں کیسا برتاؤ ہے. مکڑی کئی بار مکڑے کا قتل کرتی ہے اور کہا جاتا ہے بلیک وڈو، کالی ودوا یا کالی بیوہ. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17 اور 18 میں، سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کی فوج تھی، جن کی، انسانوں کی اور پرندے کی. اور جب وہ چوٹی کی وادی کی طرف جا رہے تھے
ایک چوٹی کہتی ہے دوسرے چوٹیوں سے کہ آپ اپنے بل میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام انجانے میں ہمیں کچل لیں گے. لوگ کہیں گے کیسی کتاب ہے یہ قرآن مجید, چوٹی آپس میں بات کر رہے ہیں, یہ تو پریوں والی کہانی ہے قرآن مجید, چوٹی آپس میں بات کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جانور, کوئی بھی انسیکٹ جو انسان کے سب سے قریب ہے بیہیویئر میں, جس طریقے سے زندگی بسر کی جاتی ہے, وہ ہے چیٹی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے انسان مرنے کے بعد انسانوں کو دفن کرتے ہیں, اس طریقے سے چیٹی بھی مرنے کے بعد دوسرے چیٹی کو دفن کرتی ہے. جس طریقے سے دے سوفسٹیکیٹڈ لیبر, چیٹی کے پاس بھی جب وہ کام کرتے ہیں, مینیجر ہے, سپروائزر ہے, فورمین ہے, ورکر ہے, چیٹی اکثر مل کے بات کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے دے ہیو اے سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ آف کمیونیکیشن, ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ چیٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے سوق میں. دے ہیو مارکیٹ پلیسز ویئر دے ایکسچینج گڈز. ہمارے وہاں سوق ہے نا, کیا کہتے ہیں, مارکیٹ, جہاں ہم لین دین کرتے ہیں. اس طریقے سے چیٹی بھی مارکیٹ ان کی ہوتی ہے خود کی, جہاں لین دین کرتی ہے چیزوں کی. آج سائنس یہ کہتی ہے جب چیٹی کوئی دانہ کو جمع کرتی ہے اور اس دانے میں بڈنگ ہوتا ہے تو چیٹی اس دانے کے بڈ کو کاٹتی ہے, جیسا وہ جانتی ہے کہ بڈنگ ول کاز راٹنگ آف دا گرینز, بڈنگ کے وجہ سے وہ دانہ سڑ جائے گا. اور اگر وہ دانہ بھیگ جاتا ہے بارش میں, چیٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکھانے کے لیے, پھر واپس لے جاتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں چیٹیاں دانے کو لے کے جا رہی, کہاں لے کے جا رہی ہے؟ سکھانے کے لیے, پھر سے واپس لے جاتی ہے جمع کرنے کے لیے. جیسا وہ جانتی ہے کہ ہیومیڈیٹی ول کاز راٹنگ آف دا گرین, وہ جانتی ہے کہ پانی کے ذریعے یہ دانہ سڑ جائے گا, وہ لے کے آتی ہے سکھانے کے لیے سورج کی روشنی میں. قرآن مجید چیٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے. اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں, طب کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں, سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں, ورس 68 اور 69 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینے کی چیز دیے جو شہد کے مکھی کے بدن سے نکلتا ہے, جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کے مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد, وہ تو حال میں جاننے لگے ہم 200 سال پہلے, 300 سال پہلے. اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے. آج ہم جانتے ہیں that honey is rich in fructose and vitamin K. fructose اور vitamin K میں رچ ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہنی میں مائلڈ اینٹیسیپٹک پراپرٹی ہے. اسی لیے ورلڈ وار 2 میں روس کے سولجرز, رشین سولجرز جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد, اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا وداؤٹ لیونگ اینی اسکار ٹیشو. اور کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے, گاڑھا ہے, اس کے وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس اس زخم میں نہیں اگتا تھا. اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے, اس پودے اور جھاڑ سے بنا ہوا شہد اس انسان کو دیں گے تو وہ انسان کو اس الرجی سے ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا. اب ہم ذکر کریں گے فزیولوجی کے بارے میں. قرآن مجید 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں, کس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے. 400 سال ابن نفیس کے بعد ولیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا. ہم ہمارے اسکول میں ولیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں, ولیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا. ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا. ابن نفیس نے ولیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں, اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے. مختصر سا میں کہوں گا, مختصر سا. انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں, پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیاں میں, اتڑیاں میں سے جو فوڈ سبسٹنس ہے وہ جاتا ہے خون میں. مینی ٹائم وائر دا کمپلیکس میڈیا آف لیور, اور خون کے ذریعے جسم کے
کئی بھاگوں میں جاتا ہے، کئی اعضاء میں جاتا ہے. اٹ گوز ٹو ویریس آرگنز انکلوڈنگ میموری گلینڈز. وہ کئی اعضاء میں جاتا ہے اور جاتا ہے چھاتی میں بھی، پستان میں بھی، جس سے ملتا ہے دودھ. مختصر قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور پروڈکشن آف ملک کے بارے میں کہا گیا ہے سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں، آیت نمبر 66. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں، کیٹل میں، بھیڑ بکری گائے بیل، ان میں آپ کے لیے نشانی ہے، اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لیے دودھ، جو آتا ہے انٹسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے درمیان سے، جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے. اس کا ذکر ہے سورہ مومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں، کہ کیٹل میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے، ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ، اور ان میں بہت سے فائدے ہیں، اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اینڈ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان اے نٹ شیل 1400 سال پہلے. اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں. ایمبریولوجی سائنس کا وہ بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے، 9 مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی. ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کے سٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی. کئی عربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے، اس کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا. سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے، اس سے پوچھئے جو ماہر ہے، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو. اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھئے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے. تو کئی عربوں نے ساری آیتیں اور حدیث سے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً 30 سال پہلے، 1980 کے پہلے، ان 1970s، 30-40 سال پہلے، اور لے گئے پروفیسر کیتھ مور کے پاس. وہ مسلمان نہیں تھا. پروفیسر کیتھ مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا ایمبریولوجی میں. وہ ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں. پروفیسر کیتھ مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش کیے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں. اور 2 ایسے آیت تھے، جو پہلے 2 آیت جو نازل کی گئے تھے، سورہ اقرا سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2 جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے علقہ سے، خون کے لوتھڑے سے، جونک سے، لیچ لائک سبسٹنس سے. پروفیسر کیتھ مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے، مرحلے میں ہوتا ہے، وہ جونک جیسا لگتا ہے. تو پروفیسر کیتھ مور اپنے لیبارٹری میں گئے اور پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جونک کی تصویر لی اور اسے کمپیئر کیا اور وہ حیران ہو گئے یکسانیت پہ. اور اس کے بعد جب انہیں 80 سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے، تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ 30 سال پہلے پوچھتے تو 50% سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی از اے نیو برانچ وچ از ڈیولپڈ ان دی فیلڈ آف میڈیسن. وہ نئی برانچ ہے میڈیسن کی. اور پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5 6 7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا، وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے
جو گرا ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو جنسی اعضا ہے، جینائٹل آرگنز ہیومن بینگز میں، وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے، جس جگہ کڈنی ہے، اسپیس بٹوین دا اسپائنل کارڈ اینڈ دا 11th and 12th rib، اس جگہ ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ. جنسی اعضا ٹیسٹیکلز اور اووری وہاں سے وجود میں آتے ہیں. اس کے بعد وہ ڈسینڈ، وہ نیچے اترتے ہیں. عورت میں پیلوس تک، آدمی میں تھرو دا انگوائنل کینال انٹو دا اسکروٹم. لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی اعضا جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائی اور نرو سپلائی اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، اور لمفیٹک ڈرینیج اسی جگہ جاتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے. نطفہ کے معنی عربی میں ہے ایک چھوٹا سا سیال قطرہ، مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ. جس طریقے سے آپ کپ کو خالی کرتے ہیں اور جو چھوٹا سا قطرہ سیال کا رہتا ہے، سیال قطرہ، اسے کہتے ہیں نطفہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 8 میں ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے. سلالہ کے معنی عربی میں ہے پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ. سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ 1 سمائنل ایمیشن میں 30 کروڑ سپرمز ہے. آدمی جب ایجیکولیٹ کرتا ہے عام طور پہ تقریباً 30 کروڑ سپرم ایجیکولیٹ کرتا ہے. اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے، اونلی 1 سپرماٹوزوا، ایک کافی ہے بیضے کو فرٹیلائز کرنے کے لیے، بوجھل کرنے کے لیے، ایک ہی کافی ہے. اس 30 کروڑ میں سے ایک کو قرآن کہتا ہے سلالہ، بیسٹ پارٹ آف دی ہول، سارے حصے کا سب سے بہترین حصہ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انسان میں سورہ نمبر 76 آیت نمبر 2 میں ہم نے انسان کو تحفہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی. قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22ویں دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے اور 5ویں مہینے تک کمپلیٹ ہوتا ہے. 7ویں مہینے میں آنکھ کھلتی ہے. تو قرآن میں لکھا سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت، اس کے بعد دیکھنے کی. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں بھی ہم نے انسان کو دی ہے صلاحیت سننے کی، سوچنے کی اور سمجھنے کی. قرآن مجید میں جب جینیٹکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، منی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر 23rd پیئر آف کروموزوم، 23ویں جوڑی کروموزوم کی اگر وہ XX ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی، اگر XY ہے تو بن جاتا ہے لڑکا. اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. منی کا اگر X حصہ لیتا ہے فرٹیلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی، اگر Y حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا. یہ ہم حال ہی میں جانے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ نجم میں سورہ نمبر 53 آیت نمبر 45-46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے، میل اینڈ فیمیل، جنس میں مذکر اور مؤنث، ایک قطرے سے جو آدمی سے آتا ہے، عربی میں لکھا ہے تمنا. اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفتن من من یمنا، ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے، سپرم، اور پھر بنا علقات سے مدغہ اور ان کو جنس ڈالی، مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی رسپانسبل ہے فار گیونگ دا سیکس ٹو دا چائلڈ، میل اور فیمیل. ہمارے دیش میں اکثر والدین چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو. اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے
تو ساس کہیں گی بہو سے کہ تو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی؟ لڑکی کو پیدا کیوں کی؟ لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لیے مرد کا سپرم منی از رسپانسبل، مرد کا منی ذمہ دار ہے. تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہیے، بہو کو نہیں، کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپرم از رسپانسبل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا، مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں سٹیجز آفٹر سٹیجز، ان 3 ویلز آف ڈارکنیس، 3 اندھیرے پردوں میں. پروفیسر کیت مور نے کہا یہ 3 پردے اندھیرے کے معنی ہیں اینٹی ایبڈومنل وال، یوٹرائن وال، ایمنیوکوریونک میمبرین. اینٹی ایبڈومنل وال مطلب ماں کے آگے کی پیٹ کی دیوار، یوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار، اور ایمنیوکوریونک میمبرین. قرآن مجید میں ایمبریولوجیکل سٹیجز، کس طریقے سے بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئی آیتوں میں. ایک سورہ کی 3 آیت پیش کروں گا، سورہ مؤمنون کی سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹیسنس آف کلے سے، انسان کو بنایا ہے طین کے سلالے سے، اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں، نطفہ کو رکھا قرار مکین میں، پھر نطفے کو بنایا علقہ میں، علقہ سے تبدیل کیا مدغہ میں، مدغہ سے بنایا عظامہ، اور اس عظامہ پر ہم نے ڈالا لحم. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی. مختصر ہم اس کا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو طین کے سلالہ سے بنایا، نطفہ میں، نطفہ میں نے کہا مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ، سیال قطرہ، اور اس کو ایک قرار مکین میں رکھا، محفوظ جگہ میں، قرار مکین محفوظ جگہ. ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریڑھ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے، پوسٹیریئر مسل سے، اور آگے سے اینٹی ایبڈومنل وال اور یوٹرائن وال سے. ہم نے پھر بنایا علقہ میں. علقہ کے 3 معنی ہیں، ایک ہے جوک، دوسرا ہے خون کا لوتڑا، اور تیسرا ہے ٹو کلنگ، مطلب چپک کے لٹکنا. علقہ کے 3 معنی. ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے، لیچ لائک سبسٹنس. وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جوک جیسا برتاؤ کرتا ہے، ماں کے ذریعے خون چوستا ہے تھرو دا پلیسنٹا، تو دکھنے کے علاوہ جوک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے. دوسرے معنی ہے خون کا لوتڑا. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتا ہے، رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے، تو دیکھنے میں اس سٹیج میں، اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوتھڑا. تیسرے معنی ہے کہ چپک کے لٹکنا، something which clings. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے ماں کے رحم کی دیوار کو. تو تینوں معنی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو قرآن مجید میں علقہ کی ہے، تینوں معنی سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکی ہے. اس کے بعد علقہ سے بن جاتا ہے مدغہ. مدغہ کے معنی چبائی ہوئی چیز، اچوڈ لائک لمپ. پروفیسر کیت مور نے ایک پلاسٹر لی، اپنے دانت کے درمیان چبائے، اور جب باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے، اٹ ریزمبل دا سومائٹس، جہاں سے نروز نکلتے ہیں. مدغہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا عظامہ میں، عظامہ مانے ہڈی، اور اس ہڈی پہ ڈالے لحم، لحم مطلب گوشت. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئی جاندار چیز بنائی. اس کے معنی ہے، آج سائنس یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے باقی جاندار چیزیں، مثال کے طور پہ خرگوش، مچھلی، انسان، اس کا مرحلہ یکساں ہے. اس کے بعد انسان کا مرحلہ سٹیج ڈیفرنٹ ہے، علیحدہ ہے، اور ہمیں دکھتا ہے صرف ہاتھ پیر انسان کے. جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروفیسر کیت مور کے سامنے رکھا، پروفیسر کیت مور نے کہا، 80 سوالات جب انہیں پوچھے گئے تھے، انہوں نے کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا، اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، ان نے اپنی نئی کتاب میں داخل کیا.
اور انہوں نے لکھا دا تھرڈ ایڈیشن آف دا ڈیولپنگ ہیومن. میں جب میڈیکل کالج میں تھا, ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیت مور کی ڈیولپنگ ہیومن. اگر جسٹ پاس ہونے کا ہے تو ہم ریفر کرتے تھے اندربیر سنگھ, جسٹ پاس ہونے کے. ایمبریولوجی میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیت مور کی ڈیولپنگ ہیومن. جب میں میڈیکل کالج میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی. تھرڈ ایڈیشن انہیں نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے انہیں اپنی کتاب میں داخل کی, جس کے لیے انہیں ایوارڈ ملا تھا بیسٹ میڈیکل بک ریٹن بائی سنگل آتھر ان دیٹ ایئر. سب سے بہترین طب کی کتاب جو کسی ایک لیکھک نے لکھی. اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں کہ ہم نے انسان کو بنایا علقہ سے بنایا مدغہ, کچھ اعضاء بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے, سم آرگن فارمڈ سم ناٹ فارمڈ. جب یہ آیت کا ترجمہ دکھایا گیا تھا پروفیسر مارشل جانسن کو, جو تھامس جیفرسن یونیورسٹی فیلاڈیلفیا USA کے جو ڈین تھے, انہوں نے کہا اگر اس مرحلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے, پورے اعضاء بنے ہوئے ہیں تو غلط ہے, کچھ اعضاء نہیں بنے. اگر ہم کہیں گے یہ پورا انسان نہیں ہے تو یہ غلط ہے کہ کچھ اعضاء بنے ہیں. تو قرآن مجید میں جو تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ سم آرگن فارمڈ سم ناٹ فارمڈ, اس سے بہترین ڈسکرپشن کوئی میڈیکل کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. پارٹلی فارمڈ اینڈ پارٹلی انفارمڈ, سم سیل ڈیفرینشیٹڈ سم انڈیفرینشیٹڈ. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف اور 2 سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4 میں, انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا. ہم جانتے ہیں مرنے کے بعد دفن ہو جاتے, ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے, ڈسنٹیگریٹ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری ہڈیوں کو کیسا اکٹھا کرے گا, کیسے ہمیں پہچانے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف اکٹھا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے اکٹھا کر سکتا ہے. سن 1880 میں سر فرانسس گولڈ نے ایجاد کیا فنگر پرنٹنگ میتھڈ اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان 2 لوگ میں یکساں فنگر پرنٹس نہیں ہیں. اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھڈ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لیے. انٹرپول کرتی ہے, پولیس کرتی ہے, CID, FBI, CIA, جاننے کے لیے مجرم کون ہے. جو 1880 میں ہم نے جانا 130 سال پہلے, 1400 سال پہلے قرآن میں لکھا ہے ہڈیوں کو تو چھوڑو, ہم آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتے ہیں. میں تقریر کے آخری میں پروفیسر تگڑا کو شوق کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم طبیب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لیے دماغ کافی ہے, برین از سفیشینٹ فار ریئلائزنگ دا پین. ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے, درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے, ریسپٹرز ہے, جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے, جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا. اسی لیے جب کوئی انسان جل جاتا ہے, جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کی وجہ سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلے ہوئے حصے کو چبوتا ہے. اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے, پین ریسپٹرز انٹیکٹ, پین ریسپٹرز محفوظ ہے. اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے, پین ریسپٹرز ختم ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں. آج ہمیں پتا چلا کہ پین ریسپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں, آیت نمبر 56 میں, جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے, اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی
اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے، اگر پین ریسپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوئے گا؟ تو درد کا احساس دلانے کے لیے نئی چمڑی دیں گے، جلیں گی نئی چمڑی دیں گے. پروفیسر تقڑ تقشان وہ ڈین ہیں ایک میڈیکل کالج کے یونیورسٹی تھائی لینڈ میں، اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ریسپٹرز پہ تحقیق کرنے میں. جب ان کو یہ ترجمہ دیا قرآن مجید کی آیت کا، انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کتاب 1400 سال پہلے پین ریسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی، ہم نے تو آج ہی نہیں جانا. وہ ماننے سے انکار کیے. پھر اس کے بعد جب تحقیق کی، دوسرے سائنٹسٹ سائنسداں سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا، اتنے متاثر ہوئے کہ 8ویں کانفرنس ریاض میں سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں، اس کانفرنس کے بیچ ہی پروفیسر تقڑ تقشان نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ، اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.